السلام علیکم، تیری قدرت میں خوش آمدید، مجھے کہتے ہیں ظفر جی۔ آج کی ویڈیو میں ذرا ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیا 9 سیٹیں ملنا باقی پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے؟ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو گلگت بلتستان میں یہ تیسرا الیکشن ہے۔ پہلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 کے قریب نشستیں ملی، دوسرے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 18 نشستیں ملی اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اب تیسرے انتخابات میں جہاں تمام جماعتوں کی جانب سے بھرپور الیکشن کمپینز چلائی گئی، وہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی جو وسائل ہیں وہ بھرپور انداز میں خرچ کیے گئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومتی ایک وزیر اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ آپ جتنے ووٹوں کی اکثریت سے ہمیں جتائیں گے ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے آپ کو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم کے خاص دوست مشیر اوورسیز پاکستانی وہ وہاں پہ اعلانات کرتے پھر رہے تھے ہر علاقے میں کہ ہم اتنے موبائل ٹاور لگائیں گے تاکہ آپ کا انٹرنیٹ صحیح آئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت کی جانب سے سرخ اور سبز رنگ کے تیلوں میں آٹا مفت تقسیم کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو 9 سیٹیں ملنا المیہ ہے۔ لیکن دوسری جانب دوسرا بڑا المیہ پی ڈی ایم کا ہے۔ ملکی سطح پر اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے تمام احتجاج کیا جا رہا ہے، حکومت کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہیں گلگت بلتستان میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے نظر آ رہے تھے۔ نون لیگ کے حفیظ الرحمان نے الیکشن کے بعد الزام لگایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے سرمایے سے یہاں ووٹ خریدنے کی کوشش کی۔ اب تازہ ترین جو نتائج سامنے آئے اس کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ لینے والی یعنی 26% ووٹ لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی صرف 3 نشستیں جیت سکی، جبکہ 25% ووٹ لینے والی پاکستان تحریک انصاف 9 نشستیں جیت سکی۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے 13% ووٹ لیا اور انہیں تقریباً 2 سیٹیں اس وقت مل چکی ہیں۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے امجد علی شاہ جو رات کو 619 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے تھے اور صبح ری کاؤنٹنگ میں وہ 2 ووٹوں کی اکثریت سے ہار گئے، پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوا۔ وہیں گلگت میں ایک حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دانگی کر کے اپنی نشست حاصل کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے وہیں پہ نون لیگ کے خلاف دھرنا دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم ووٹوں کی اکثریت دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام نے تقریباً 1% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح جو ایم ڈبلیو ایم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی، انہوں نے 3% ووٹ حاصل کیے اور آزاد امیدواروں نے تقریباً 15% ووٹ حاصل کیے۔ لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا پلس مائنس کی طرف جائیں تو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، انہوں نے مشترکہ طور پر تقریباً 39% ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی ایم ڈبلیو ایم نے 27% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں مشترکہ طور پر الیکشن میں جاتی یقیناً وہ 10 سے 11 نشستیں بآسانی نکال پاتی۔ اب جب حکومت سازی کی بات کی جائے تو اس وقت گلگت بلتستان میں انڈیپینڈنٹ سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 7 یا 8 جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اس میں سے 4 ایسے امیدوار ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ ہی نہیں دیا، یعنی وہ پی ٹی آئی کے پرانے ساتھی تھے، انہیں پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا اور نون لیگ سے جو بندے توڑے انہیں ٹکٹ دیا۔ وہ نون لیگ کے توڑے ہوئے بندے شکست کھا گئے، لیکن وہ جو جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا وہ 4 بندے جیت گئے۔ اطلاعات یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت گلگت میں بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، انہیں حکومت سازی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ 8 لوگ کسی ایک جانب جاتے ہیں یعنی اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی نشستیں 11 ہو جائیں گی اور 2 مسلم لیگ نون اور ایک جمعیت کی نشست ملا کر 14 نشستوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر ان 8 میں سے 4 بندے صرف پاکستان تحریک انصاف میں چل جائیں اور انہیں مجلس وحدت المسلمین کی حمایت حاصل ہو تو پاکستان تحریک انصاف کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آسانی سے آ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد جہاں اپوزیشن اسے مسترد کر رہی ہے وہاں وزیر اعظم نے آج قوم سے ایک خطاب بھی کیا۔ وزیر اعظم نے یہ دعوت دی کہ آئیں ایسے الیکشن اصلاحات کریں کہ آئندہ جب اس ملک میں الیکشن ہو تو جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں اس کو تسلیم کریں۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لا رہے ہیں
تاکہ دھاندلی کم سے کم ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کے اعلانات صرف اعلانات تک محدود رہتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سمیت اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا اس وقت سب سے اہم ایشو ہے۔ تو کیا اپوزیشن حکومت کا ساتھ دیتی ہے؟ اور اگر اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا تو کیا حکومت اتنی آسانی سے اپنے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو آگے بڑھا پائے گی اور قانون پاس کرائے گی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے قانون سازی نہیں کرا سکی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کچھ قوانین پاس ہوئے جس پہ اپوزیشن کا یہ الزام تھا کہ جو گنتی کی گئی ہے اس میں ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی، لیکن اس کے علاوہ جو قوانین حکومت پاس کرا رہی ہے وہ قومی اسمبلی سے تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن سینٹ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے زیادہ صدارتی آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں، لیکن وہ صدارتی آرڈیننس بھی تو 90 دن کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ آئین کے تحت وہ صدارتی آرڈیننس 90 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا، پھر دوبارہ چلانے کے لیے پارلیمنٹ سے اس کی توثیق لینی پڑتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت اتنے مشکلات سے دوچار ہے کہ سی پیک اتھارٹی جیسے اہم قانون کو پاس نہیں کر پا رہی۔ سی پیک اتھارٹی اس وقت قانونی طور پر غیر فعال ہو چکی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ اس وقت قانونی طور پہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نہیں ہے، کیونکہ 90 دن وہ پورے ہوئے، اس وقت 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک حکومت یہ قانون پاس نہیں کر پائی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کا قومی لیول پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ پی ڈی ایم خاصی متحرک ہے۔ مریم نواز خیبر پختونخوا میں اپنے جلسوں پر جلسے کرتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سوات میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، کل وہ اپنے سسرال یعنی مانسیرا میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے اور 22 تاریخ کو پی ڈی ایم پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ٹھیک کچھ دن بعد مریم نواز رحیم یار خان میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ایک پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 13 دسمبر کو لاہور شہر میں جلسہ ہو رہا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے صبح میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ 23 دسمبر کے بعد ہم کم از کم 30 سے 35 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے گلگت میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم انصاف لینے کے لیے گلگت سے سیدھا اسلام آباد کی جانب جائیں گے۔ تو ملکی سیاست میں جہاں تناؤ پیدا ہو رہا ہے وہاں کووڈ کی وجہ سے اس وقت حکومت نے جلسوں پر پابندی لگائی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اگلے چند دنوں میں حالات کس جانب جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔